جنرل ایوب خان پاکستان کا پہلا آرمی چیف، جو ویسے تو کئی حوالوں سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن 1947 کے بعد ہجرت کر کے آنے والے اس سازشی کردار کو ایک ہی نام سے جانتے ہیں، اور آج تک بانیان پاکستان کی اولادیں بھی اسے مہاجر دشمن یا پھر کراچی دشمن کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ اور میں تو اسے قومی مجرم کے طور پر اس لیے بھی مخاطب کروں گا کہ اس کے دور میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن اور تحریک پاکستان کی جدوجہد میں خواتین کی قیادت کرنے والی محترمہ فاطمہ جناح، کہ جنہیں قوم مادر ملت کے نام سے یاد کرتی ہے، انہیں اپنے غیر آئینی اور غیر جمہوری اقتدار کو طول دینے کے لیے نہ صرف صدارتی الیکشن کے دوران تضحیک کا نشانہ بنایا، بلکہ انہیں غدار اور انڈین ایجنٹ تک کہا گیا۔ وہ مادر ملت کے جس کی بدولت نہ صرف یہ وطن حاصل کیا، بلکہ اس عظیم وطن کا اس سازشی کردار کو پہلا آرمی چیف بھی بنایا۔ ویسے دیکھا جائے تو اس شخص کے دل و دماغ میں کراچی اور ہجرت کر کے آنے والوں کے لیے اتنی نفرت اور تعصب تھا کہ اس نے کراچی، جو نہ صرف پاکستان کا سب سے بڑا شہر تھا بلکہ پورٹ سٹی بھی تھا، جس کی وجہ سے معاشی ہب بھی کہلایا، اور بھارت سے ہجرت کر کے آنے والے قافلوں نے بھی اسی شہر کو اپنا مسکن بنایا، جس کی وجہ سے یہ شہر اردو بولنے والوں کا اکثریتی شہر کہلایا۔ اس متعصب شخص نے بجائے اس کے کہ اس شہر کو ترقی دیتا، الٹا یہاں سے دارالخلافہ اٹھا کر اسلام آباد منتقل کر دیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والی اردو اسپیکنگ آبادی اپنی شناخت پاکستان کی حیثیت سے کرواتی تھی، حالانکہ اس وقت بھی پنجابی خود کو پنجابی کہلوانے پر فخر کرتا تھا، سندھی خود کو سندھی کہلانے پر اصرار کیا کرتا تھا، اور اسی طرح بلوچ اور پشتون قوم اپنی انفرادی پہچان پر نازا تھی۔ واحد اردو بولنے والی قوم ایسی تھی کہ جو خود کو پاکستانی کہلانا پسند کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے اس پہچان اور شناخت کے لیے نہ صرف اپنا خون بہایا تھا بلکہ اپنا مال و متاع اور اپنے بزرگوں کی قبریں وہاں چھوڑ کر آئے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر بھی اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا، اور شاید یہی احساس دلانے کے لیے جنرل ایوب خان نے اپنے بیٹے گوہر ایوب کے ذریعے کراچی کی مہاجر آبادیوں کہ جس میں لیاقت آباد، ناظم آباد، گولی مار اور کورنگی سمیت کئی بستیوں پر مسلح یلغار پٹھانوں کے ذریعے کروائی، کہ جنہیں ٹرکوں میں بٹھا کر گوہر ایوب ان آبادیوں میں لے کر آیا تھا، جس میں 20 سے زائد اردو بولنے والوں کا قتل صرف اس بنیاد پر کر دیا گیا کہ وہ بانیان پاکستان کی اولادیں تھیں یا پھر انہوں نے مادر ملت فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا۔ پہلی بار کراچی کے پڑھے لکھے، تہذیب یافتہ اور باشعور لوگوں کو بتایا گیا کہ اس شہر یا ملک میں رہنا ہے تو پاکستانی بن کر نہیں بلکہ پناہ گزین بن کر رہنا ہوگا، اور جب یہ نفرت اور تعصب کا بیج بویا جا رہا تھا تو ان ناقدین اور متعصب تجزیہ نگاروں اور سو کال دانشوروں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس وقت الطاف حسین کی عمر بامشکل 11 سے 12 سال تھی، جنہیں نہ سیاست کا پتہ تھا اور نہ ہی تعصب کی سمجھ تھی۔ یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ جو لوگ الطاف حسین پر تعصب اور لسانیت کا الزام لگاتے ہیں انہیں تاریخ سے آگاہی دینا ضروری تھا۔ دور ایوبی میں اس ملک اور شہر میں اردو بولنے والوں پر متعصبانہ اقدامات کے ذریعے نہ صرف روزگار کے دروازے بند کیے جا رہے تھے بلکہ پہلی بار جنرل ایوب خان نے کراچی کی اکثریتی آبادی جو کہ اردو بولنے والے تھے انہیں اقلیت میں تبدیل کرنے اور کراچی کی ڈیموگرافی کو بدلنے کے لیے پاکستان کے دیگر صوبوں اور شہروں سے غیر مقامیوں کو لا کر 300 کے لگ بھگ کچی آبادیوں کا جال اس شہر کراچی میں بچھایا، اور یہیں سے آغاز ہوا کراچی کے ساحل، وسائل اور روزگار پر قبضہ کرنے کا۔ اسی سازش کے تحت اسے منی پاکستان کا نام دے کر دیگر صوبوں میں بسنے والوں کے لیے راستہ کھولا گیا۔ رہی صحیح کسر اپنی نرسری میں افزائش پانے والے سندھی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ذریعے سندھ میں کوٹا سسٹم نافذ کروا کر پوری کر دی، یعنی زمینوں سے لے کر تعلیم، روزگار اور ساحل تک پر
इन्हें कोटे के जरिए मालिक बना दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि आज 60 साल बाद ये शहर मुकम्मल तौर पर इन गैर मकामियों के जेर तसल्लुत आ चुका है। और बदकिस्मती से इस शहर और कौम को इस हाल तक पहुंचाने में गैरों के साथ साथ अपनों की भी करम नवाजी थी कि जिन्होंने कोटा सिस्टम से लेकर मर्दमशुमारी तक और कच्ची आबादियों के नाम पर गैर मकामियों की आमदो रफ्त पर ना ही कभी आवाज उठाई और ना ही कोई ठोस इकदामात उठाए। नतीजा यह निकला कि आज ये शहर खुद को दीवार से लगाते लगाते अजनबियत का शिकार हो गया। वो महाजिर कौम कि जिसने इस शहर या सूबे के ही नहीं इस मुल्क की तामीर और तरक्की में ना सिर्फ दीगर लोगों से ज्यादा अपना हिस्सा डाला, बल्कि इस वतन की बुनियादों में उनका खून तक भी शामिल है। इनके आबाओ अजदाद ने भारत में कई कई एकड़ जमीनें, बड़े बड़े महल्लात, वसी कारोबार छोड़कर पाकिस्तान में सिर्फ 2-2 कमरों के छोटे छोटे मकानात के क्लेम फार्म जमा करवाए। ना ही इन्हें हवी से इक्तिदार थी और ना ही मालो मता की खातिर ये पाकिस्तान आए थे, बल्कि इन्हें तो इस वतन की मट्टी यहां खींच लाई थी। यानी इन्हें अगर महल्लात या जायदाद की हविस होती तो 8 अप्रैल 1950 को दिल्ली में होने वाले बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत के जिसे नेहरू पैक्ट कहा जाता है, जो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम खान लियाकत अली खान और भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के दरमियान हुआ था, जिसके मुताबिक भारत से हिजरत करके आने वाले महाजरीन को वो हिस्सा अदा किया जाना था कि जो वो भारत छोड़कर आए थे, और पाकिस्तान से हिजरत करके जाने वाले सिख, हिंदू, पारसी और दीगर मजाहिब के मानने वालों को भारत में वो कुछ मिलना था जो कुछ वो पाकिस्तान में छोड़कर गए थे। लेकिन इस कानूनी मुआहदे पर कभी भी हिजरत करके आने वाली महाजिर कौम ने क्लेम नहीं किया, वरना तो आज ये मुल्क के 2.5 शहरों तक खुद को महदूद ना करते। और ये इनका पाकिस्तान और यहां बसने वाली दीगर तमाम कौमियतों के साथ प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद और यगादत के साथ मिलकर रहने का जज्बा था, जिसे शायद अरबाब इख्तियार या अरबाब इक्तिदार ने इनकी कमजोरी और मजबूरी समझा। इसी माइंडसेट और साजिशी किरदारों को अजीम शायर मुनव्वर राना ने अपनी बहुत ही खूबसूरत गजल में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बेनकाब किया है। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। ये 2 कमरों का घर और ये सुलगती जिंदगी अपनी, वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए। हमें मरने से पहले सबको ये ताकीद करना है, हमें मरने से पहले सबको ये ताकीद करना है, किसी को मत बता देना कि क्या क्या छोड़ आए।